بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 855 اس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او قال فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیته وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بقدر فیہ خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسعل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تھوم کھائے یا پیاز کھائے تو وہ ہمارے قریب نہ آئے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ فلیعتزل مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، ولیقعد فی بیتہ، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے، کیونکہ تھوم اور پیاز جب کچا کھایا جائے، لہسن اور پیاز، تو اس میں سمیل ہوتی ہے، اس میں ایک بدبو ہوتی ہے جو انسان کے منہ سے فوری ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص یہ کھا لے تو مسجد میں نہ آئے، کیونکہ مسجد میں فرشتے بھی آتے ہیں اور نمازی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس سمیل کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، وہ مسجد میں نہ آئے۔ اور اسی طرح تمام وہ چیزیں جن کی سمیل ہے، جو بدبو رکھتی ہیں، ان کو کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ حلال چیزوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ لہسن اور پیاز حلال ہے، لیکن اس کی سمیل کی وجہ سے منع کر دیا کہ جو انسان اس کو کھاتا ہے تو وہ مسجد میں نہ آئے، چاہے ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جن کی بہت بری بدبو ہو، سگریٹ نوشی اور اس طرح کی حرام چیزیں کہ جن کو شریعت میں حلال بھی نہیں رکھا، اور پھر اسی سمیل کے ساتھ، اسی بدبو کے ساتھ انسان مسجد میں آ جائے، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز لہسن اور پیاز کھا کر بھی مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں سبزیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، تو آپ نے سوال کیا اور جب دیکھا تو ان میں سے سمیل بدبو آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے اپنے بعض صحابہ کرام، شروحات میں ملتا ہے کہ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے قریب کر دیا کہ آپ تناول فرمائیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رک جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے، آپ نے اس کو نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسے تناول فرما لیں، آپ کھا لیں، کل فإنی اناجی من لا تناجی، آپ کھائیں، میں تو اس لیے نہیں کھاتا کہ میں سرگوشی کرتا ہوں اس سے جس سے آپ سرگوشی نہیں کرتے، یعنی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، تو اس لیے ان کی تکریم کرتے ہوئے، ان کی عزت کی خاطر ان کے ساتھ میری جو وحی کا نزول ہوتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں، تو اس لیے میں یہ نہیں کھا رہا۔ تو آپ نے علت اور حکمت بھی بیان کر دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی سبزیاں جن میں اگر کوئی اسمیل ہو، جیسے لہسن ہے، پیاز ہے، تو ان کو کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن جب انسان نے مسجد میں آنا ہو تو اس سے پہلے کچا پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے، کیونکہ مسجد میں اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس سے عام مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتے ان کو بھی
تکلیف پہنچتی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔